نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام عنایات، فضل و کرم اور احسان تعلیم کے حصول علم میں ہے۔ کوئی علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم کی طاقت حقیقت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کی مثال انسان کا جسم ہے اور انسان کا عمل ہے۔ جسم میں جب تک جان ہوتی ہے تو اعضاء عمل کرنے کے قابل ہیں، اور جب جسم سے جان نکل جاتی ہے تو انسان کا عمل تھم رک جاتا ہے۔ اس میں جان نہیں ہوتی تو عمل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن تعلیم کے حصول میں علم جب بندے کو عطا ہوتا ہے تو یہ حقیقی طاقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہے، اور یہ وہ رحمت و برکت کی حقیقت، رحمت محبت ہے جس میں معیت باللہ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد وَلْحِقْنَا بِعِبَادِکَ الصَّالِحِینَ اللہ کے بندوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی اس بات کو جانتا ہے تو اسے علم پر اجر ملتا ہے، اور جو اس بات کو نہیں جانتا وہ جاہل، جہالت میں پڑا ہوتا ہے۔ جہالت میں رہنے، سہنے، جینے اور مرنے والا از فضل ربی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے اور اس کی مہربانی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوتا ہے۔ تہی دست کسی کے پاس کچھ نہ ہونا، یہ وہ ہے جسے طاقت وجود کی ملی ہو تو عمل کرتا ہے، اور جیسے ہی وجود کی طاقت اس سے فارغ ہو جاتی ہو وہ بھی ہمیشہ کے لیے عمل سے فارغ ہو جاتا ہو۔ بتھیرے لوگ اس طرح کے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں تو ان کی جوانی دیکھنے والی ہوتی ہے، اور جب بوڑھے ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کا بوڑھا پن دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ان کے واویلے، ان کی آہ و فریاد، ان کی چیخیں اور ان کی کمزوری اور ضعف کے اظہارات جو ہوتے ہیں وہ ان کی ناشکری کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں، جس میں دیکھنے والے کو کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ مرتا ہے تو جو زندہ ہو کر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، مرتا ہے تو وہ کیا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ افسوس، شرمندگی
ندامت کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہے اور خالی عمل اعمال کے ہے۔ آیا ہے لیکن ساتھ اپنے کچھ نہیں لے جا رہا۔ اگر ساتھ اپنے کچھ لے کر جاتا ہے تو اس پر اجر نہیں ہوتا بلکہ عذاب ہی عذاب ہوتا ہے۔ وہ کیا لایا اور کیا وہ لے کر گیا، جو اس کو جان جاتا ہے وہ اگر اپنی حالت بدلتا ہے تو اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو آیا یہ نہیں جانتا ہے میں کیا لایا ہوں اور کیا لے کر جا رہا ہوں، وہ کہیں کچھ کفر اور شرک بکتا ہے اور کہیں کچھ اپنی حالت زال لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو جو لوگوں کا اس کے بارے میں مزہ ذوق ہوتا ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اسے اچھا نہیں جانتے تو تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا، تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر اسے چاہتے ہیں تو جس طرح وہ بیچارہ دکھ درد تکلیف کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، چلو اتنا نہیں، 100% نہیں، تو جتنا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اتنا وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ جب وہ آیا تو اسے اللہ نے حکم دیا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، جہالت کی سیاہ تختی اس کے پاس موجود تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تختی کو دھوتا، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے پاک و صاف کرتا اور اس تختی پر پھر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا تاکہ فاتبعونی کا حق ادا ہوتا۔ کوشش یہ کرتا تعلیم حاصل کرنے کی، سنت کی تعلیم میں کوشش یہ کرتا اور وعدہ برحق میں اللہ اس پر عطا کی بارشیں فرماتا۔ لیکن اس نے تو وہی کیا جو یہ لے کر آیا ہے، یعنی جہالت لے کر آیا ہے، اور اس نے جہالت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ جب دنیا سے پھر جاتا ہے، جو اس نے اپنے پاس چیز جہالت رکھی ہوتی ہے وہی اس کے پاس رہتی ہے۔ جیسے کوئی مرتا ہے تو جب دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے تو خود مردہ ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار اسے جب اٹھاتا ہے تو موت والے کو زندگی دیتا ہے۔ جیسے پہلے دنیا میں جو آنے والا ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا، پھر اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ نے کیا ہوتا ہے۔ دو باتیں ہیں۔ فاتبعونی کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعلیم حاصل کرنا۔ نبی رسول علیہ السلام کا جو بولنا ہے وہ اللہ کا بولنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتانا ہے وہ در حقیقت وحی میں اللہ پروردگار کا حکم بتانا ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کی تعلیم حاصل کرو گے تو تعلیم میں اللہ پروردگار جو تمہیں علم دے گا اس پر اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، تو دنیا میں جہالت پر اجر و ثواب بھی نہیں دیا جاتا، اور مرنے کے بعد جب کوئی جہالت پر اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہے تو اسے بھی عذاب ہی دیا جاتا ہے، اس کے لیے جزا کوئی نہیں ہوتی۔ مرد ہو یا عورت، دونوں پر تعلیم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ چلو زیادہ نہیں، اتنی تو تعلیم حاصل کرنا اس پر فرض ضروری ہے جس سے وہ اللہ پروردگار کا جو حکم اس پر فرض کیا گیا ہے اسے پورا کرنے کے قابل ہوں۔ اس کی وجہ ہے
اگر کوئی اس وجہ کو نہیں جانتا وہ کبھی بھی تعلیم سنت کی حاصل نہیں کرتا. اسے کیا پڑھی ہے؟ دل مانتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، دل نہیں مانتا تو نماز چھوڑ دیتا ہے، دل مانتا ہے تو نیکی کر لیتا ہے، دل نہیں مانتا تو نیکی چھوڑ دیتا. اسے کیا پتہ یہ تو نیکی ہے ہی نہیں. ایک چیز سرے سے نیکی نہیں ہے، جسے اس بات کا نہیں پتہ وہ نیکی بیچارہ کیا کرتا ہوگا. وہ تو جو کرتا ہے اپنی چاہت میں کرتا ہے. میری اور تیری چاہت میں کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ کی اتنی بڑی عبادت ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے جو میں چاہتا اور کہتا ہوں وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں. وجود میں طاقت ہو تو بندہ عمل کرنے کے قابل ہے کہ عمل کی حقیقت وجودی طاقت ہے. اور کسی کے پاس علم ہو تو وہ اللہ پروردگار کو راضی کرنے کے قابل ہے کہ عمل کی طاقت وجودی ہے اور علم کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی طاقت ہے. کیونکہ علم کی حقیقت میں اللہ پروردگار خود ہوتا ہے. جو علم کہتا ہے اس میں اللہ کا حکم ہو جاتا ہے پورا، اور جو اللہ پروردگار علم میں کہتا ہے اللہ پروردگار کی چاہت اس میں پوری ہو جاتی ہے. علم کے بغیر اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو ایک چیز ہے. علم کے بغیر اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز بھی کب تک ہے؟ جب تک اس میں جان موجود ہے. اور جیسی جان اس کی رفو چکر ہو جاتی ہے، جان اس کی اس کو الوداع کہہ دیتی ہے، اللہ کے حکم میں وہ وجود سے قبض ہو جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے. اسے وہ جو ایک چیز ملی ہوئی ہے عمل، وہ ختم ہو جاتا ہے. آج مسلمان عمل کو نہیں جانتے. اگر یہ عمل کو جانتے ہوں کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے فلانے نے یہ کر دیا، مجھے فلانے نے وہ کر دیا. خاص طور پر عورتیں اس بات کو نہیں چھوڑتی. کسی کا عمل ہوتا ہے اور نقصان عورت کا ہو جاتا ہے، عورت کے گھر کا ہو جاتا ہے، عورت کے شوہر کا ہو جاتا ہے، عورت کی ماں کا ہو جاتا ہے، اور عورت کے کاروبار وغیرہ کا نقصان ہو جاتا ہے. عمل کسی کا ہوتا ہے اور اس نے جہالت میں کیا ہوتا ہے، طاقت میں نہیں جہالت میں کیا ہوتا ہے. دو عمل ہوتے ہیں، ایک طاقت سے ہوتا ہے اور ایک جہالت سے ہوتا ہے. اسی طرح دو عمل ہوتے ہیں، ایک وجود سے کیا ہوتا ہے، اعضاء سے کیا ہوتا ہے، اور ایک علم میں کیا ہوتا ہے. جو عمل کسی نے جہالت میں کیا ہوتا ہے، جہالت میں پہلی بار یہ جان رکھو کہ جہالت میں عمل نہیں ہوتا. جہالت سے کوئی عمل کرتا وہ عمل نہیں ہوتا. وہ اس کی سوچ جہالت کی ضرور ہوتی ہے. عمل جب بھی کیا جاتا ہے اعضاء سے کیا جاتا ہے، وجود کی طاقت سے کیا جاتا ہے. اگر وجود میں طاقت نہ رہے تو عمل نہیں رہتا، اور اگر جہالت میں کوئی عمل کیا جائے تو جہالت میں عمل اس نے اندر ہی اندر کیا ہوتا ہے، باہر تو اس نے کیا ہی نہیں ہوتا. اندر سوچتا ہے کہ میں 2 اور 2 4 کے بجائے نا اس سے 2 اور 2 200 لوں گا. کیا لوں گا؟ 200 لوں گا. یہ جہالت میں اندر ہی اندر جہالت کا سوچ رہا ہے، دھوکے کا سوچ رہا ہے. اور پھر وہ کرتا کیا ہے؟ جب وہ 200 لینا چاہتا ہے اب وہ باتیں کرتا ہے. اب منصوبہ بندیاں جو اس نے اندر جہالت میں کی ہوتی ہیں وہ اپنے عمل میں کرتا ہے، اور عمل وہ اس لیے کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ اس میں ابھی جان طاقت موجود ہوتی ہے.
اب اس نے عمل کیا. جب جہالت میں سوچا تھا تو اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. جہالت میں اس نے کالا جادو سوچا تھا کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، 2 کے بدلے 200 لے لوں گا. اس نے جب اندر جہالت میں سوچا تھا تو کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوا تھا. اور یہ کس کا نقصان ہو رہا تھا؟ اس کا اپنا ہی ہو رہا تھا. ہے یا نہیں؟ فتح بیونی کا ذکر ہے. جب کوئی فتح بیونی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو علم کا نقطہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے تو تعلیم سے اسے علم الہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے اس نقطے کی بدولت اسے علم ہوتا رہتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی جیسے باپ اور ماں کے نقطے میں جب وجود شکل پا جاتا ہے تو اس نقطے کی وجہ سے وہ وجود جو شکل پا چکا ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنے وقت ولادت پر پھر وجود کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے. جب کوئی جہالت میں سوچتا ہے اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا. جہالت میں جس کو دھوکہ دینے کا سوچ رہا ہوتا ہے، سوچنے میں اس کا نقصان نہیں ہوتا جب تک وہ عمل نہیں کرتا. جہالت میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا، جاہل کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور جب وہ اپنی جہالت میں عمل کرتا ہے تو پھر جس سے وہ عمل کرتا ہے اس کا نقصان اگر ظاہری ہوتا ہے، جہالت والا نہیں. جہالت میں تو جاہل کا نقصان ہوا ہوتا ہے نا. جب وہ ظاہری عمل میں ظاہری عمل نقصان کا کرتا ہے تب اس کا عمل ہوتا ہے اس میں نقصان. تب جس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہوتا ہے، حسد غصے بغض میں مکہ مارا ہوتا ہے، اس کی چوری کی ہوتی ہے، ڈاکہ مارا ہوتا ہے، جو بھی اس نے گندا عمل کیا ہوتا ہے اس سے نقصان پھر ہوتا ہے. اور ادھر پتہ نقصان سارے کا سارا عورتیں کس چیز کا بتاتی ہیں. باہر کوئی نقصان نہیں ہوتا. باہر ایسا نقصان ہوتا ہے جو چھوٹا موٹا ایسے ہی ہے جیسے کوئی گند اپنا اٹھائے اور آپ کے گھر کی ڈسٹ بن جو ہے، ٹوکری جو ہے، اس میں پھینک جائے. بس شور و ویلا وہ اتنا کرتے ہیں کہ گند کوڑا جو ہے خود بھی اس ٹوکری میں ڈالتے ہو، اگر کسی اور نے ڈال دیا تو اس پر اتنا شور و ویلا لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر عورتیں، کہ ٹوکری میں جو اس نے گند ڈالا اس سے میرے شوہر کا کاروبار بند کر دیا ہے، اس نے مجھ پر شیطان اور جن اور ہوائی کثریں مسلط کر دی ہیں، میرا سارا کام اس نے بند کر دیا ہے. اب نہ رشتہ آتا ہے، نہ کاروبار چلتا ہے، نہ دکان چلتی ہے، نہ میرے گھر کے اندر اب برکت رہ گئی ہے. اب ہر چیز مجھے کھانے کو دوڑتی ہے. اس نے کیا ہے؟ اس نے خون کے چھینٹے مار دیے ہیں. اس نے کیا چاول تھوڑے سے گرا دیے ہیں. اس نے کیا ہے؟ اس نے کوئی تعویذ لکھ کر اپنے ہاتھ سے وہ ادھر ڈال دیا ہے. یہ عمل ہی ہے نا اس نے جو کیا ہے. اور اگر جہالت میں کیا ہے تو اس کو گناہ بھی عمل کا آئے گا، اور اس سے جو نقصان کسی کا ہوگا، گھر میں غیر صفائی ہو گئی ہے، گھر میں خون کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن پکڑے اسے جس نے وہ کیا ہے. چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اس نے جو چپیڑ گھسنا مارا ہے یہ بھی ایک چپیڑ اور گھسنا مار دے، کیونکہ ظاہری عمل ہے نا. ظاہری عمل میں جتنا نقصان ہوا ہے اتنا یہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے. جہالت جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، میں اس کے ساتھ وہ کروں گا، اور تیرے کرنے سے یہ اور وہ ویسے ہو جائے گا. کیونکہ جہالت میں تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. پہلے جہالت میں اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اور جب یہ عمل کرتا ہے تو دوسرے کا جو نقصان ہوتا ہے، دوسرے کا جو جرم اس نے کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟
وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو ادھر آ پترا ایک چپیڑ مار دے، کوئی سننا مار دے، اس میں تو حساب کتاب ہے۔ لیکن یہ کبھی یہ علم رکھتا ہے، اس نے تو تعلیم ہی آج تک نہیں حاصل کی سنت کی، اس نے تو اپنی مرضی کی تعلیم نیکی کی ہے اور مرضی کی تعلیم نیکی چھوڑ دی ہے۔ اس کو کیا پتا کہ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی اپنی مرضی کو چھوڑنے کا نام ہوتا ہے، اور یہ اپنی مرضی میں نیکی کر رہا ہے۔ واہ جی واہ! اور چلو نیکی جب تو کرنے آیا تھا اس وقت ہی اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ نبی رسول کا حکم مان دیتا، وہی اس وقت ہی جب اپنی مرضی سے باہر نکل جاتا کہ اب تو نیکی کرنے لگا ہے، اور جب تو نیکی کرنے آتا ہے تو اس وقت ہی تو اپنی مرضی اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کی مرضی کو پسے پش ڈال دیتا ہے۔ اور اب تو چاہتا کیا ہے؟ اب وہ چاہتا ہے جو تو خود چاہتا ہے۔ تجھے تو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اب تو نیکی کرنے آیا ہے، اب جو تو چاہتا ہے وہ نہ چاہ، اور جو تیرا رب چاہتا ہے وہ چاہ۔ وہ یہ کوئی کرے گا تو اسے تعلیم ہوگی نا۔ فتبعونی کا ذکر عرض کرنے لگا۔ اب اسے نیکی ہوگی جب یہ وہ چاہے گا جو اللہ اس کا چاہتا ہے، اب یہ وہ چاہے گا جو اس کا استاد اللہ کا بندہ چاہتا ہے۔ اور جب تک یہ اپنی مرضی نہیں مٹاتا، اسے کیا پتا کہ مرضی مٹانے سے کوئی تعلیم لینے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر بچہ ضد باندھ لے کہ میں نے استاد کے پاس نہیں جانا تو وہ اسکول کا منہ، کالج کا منہ کبھی نہیں دیکھنے کے قابل ہوتا۔ یہ تو بعد میں منہ نظر آتا ہے نا، بعد میں منہ تب نظر آتا ہے جب پہلے پسند دونوں نے آپس میں کر لی ہو اور پھر نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں وہ منہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اگر پہلی دفعہ ہی اس نے اس کا منہ دیکھنے سے انکار کر دیا، وہ اسے ایک نظر بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تو باقی نظریں تو اپنے آپ ہی فارغ ہو گئی نا، اب باقی نظریں کیسے ڈالے گا؟ اور جب بچہ شاگرد ہے وہ استاد کا ہی منہ نہیں دیکھنا چاہتا، تو دوسری نظر جو اس نے جا کر پہلے کالج، یونیورسٹی اور اسکول دیکھنا ہے وہ کب دیکھے گا؟ وہ تو اسکول، یونیورسٹی، کالج تو ایک بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ۔ پہلے تو جا کے استاد کو دیکھا ہے، استاد کے پاس ہی دوبارہ جانا ہے۔ پہلے اس نے ایک نظر تو وجود جو بلڈنگ ہے، بیوی جو ہے بلڈنگ کے طور، وجود کے طور اس کے چہرے کو دیکھا ہے، اور بیوی کو تو بعد میں دیکھے گا۔ اور بیوی کی حقیقت کوئی اس کا وجود تھوڑی ہے، وجود کے اعضاء تھوڑی ہیں، وہ تو بیوی کی جو ذات ہے، مرد کی جو ذات ہے، یہ آپس میں اصل تو یہ ہے جنہیں اللہ پروردگار نے دو طاقتیں دی ہیں۔ ایک علم کی طاقت دی ہے جو اللہ کی طاقت ہے، اور ایک وجود کی طاقت دی ہے جو عمل کی طاقت ہے۔ اس نے عمل کی طاقت جو ہے وہ تو اللہ سے جانی ہے، اور علم کی طاقت یہ اللہ سے نہیں جانتا۔ اور جو یہ دیکھتا ہے کہ عمل کسی نے چاول پھینک دیے، کسی نے پانی پھینک دیا، کسی نے تویز کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، اب وہ عمل کی طاقت دیکھتا ہے کہ اس عمل نے سارا کچھ کر دینا ہے۔ عمل نے کیا کر دینا ہے؟ عمل اگر جہالت میں کیا ہے تو اس کو گناہ آیا ہے، جہالت میں کیا ہے تو اس کو گناہ آیا ہے۔ جہالت پر اجر نہیں ہوتا، جہالت پر عذاب ہوتا ہے۔ آج اسے یہاں گناہ آیا ہے، کل کو وہاں عذاب ہوگا۔ اور جب تیرے ساتھ اس نے عمل کیا ہے تو عمل کا جواب تو عمل سے دے سکتا ہے۔ اگر اس نے جس طرح جہالت میں سوچا تھا اسی طرح اس نے عمل میں جہالت ہی کی ہے تو تیرا کیا نقصان ہے؟ آج خون کے چھینٹے دیکھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور کل کو جب اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے تو خونوں کی ندیاں چلا دیتا ہے۔ اور جب اللہ کی راہ میں تو جہاد کرتا ہے تو ندیاں اپنے خون کی بہا دیتا ہے، اپنے چھیتڑے، اپنی بوٹیاں کروا لیتا ہے۔ اس وقت تجھے نہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ اجر و ثواب کس چیز پر اللہ دیتا ہے؟ تعلیم، علم پر اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ علم کی طاقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ علم میں عمل میں کرتا ہوں، لیکن طاقت علم کے اندر ہونے کی اور کرنے کی اور چاہت کی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں وجود کی طاقت ہوتی ہے۔ وجود کی طاقت ہے تو عمل کرنے کے کوئی قابل ہوتا ہے، وجود کی طاقت نہیں رہتی تو اس کا عمل بھی نہیں رہ جاتا۔ اب جس نے عمل کیا ہے اور جہالت میں کیا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن آج کی عورت مسلمہ اور آج کا مرد مومن اس بات کو نہیں جانتا. اسے کسی کا عمل ہے نا وہی سارا کچھ کرتا ہے. اس کے پاس علم ہو تو اسے پتہ چلے نا اللہ کی چاہت کیا ہے، اور اللہ کی چاہت، اللہ کا حکم پورا کس میں ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ کے علم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو علم ملتا ہے اس میں پورا ہوتا ہے، اور جس پر دنیا میں بھی اجر و ثواب ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ہے، اور یہ اسے ملتا ہے جو توحید رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اقرار و تصدیق رکھتا ہے. اور دوسرے کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس کے پاس تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کیا فلانے نے ہے اور وہ خدا ہوتا نہیں، اللہ ہوتا نہیں. کیا فلانے نے ہے اور ہو مجھے گیا ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور بھائی نکاح انہوں نے کیا ہے نا، شادی بیاہ انہوں نے کیا ہے نا، شادی بیاہ کا عمل انہوں نے کیا، اولاد تجھے کیسی ہوگی یہ بتا؟ مت نہیں ماری گئی؟ یہ تالے نہیں لگ گئے؟ عمل سے تالا نہیں کھلتا، چابی سے تالا کھلتا ہے. تہجدیں پڑھنے سے میٹرک نہیں ہوتا، علم کے حصول میں میٹرک ہوتا ہے. نہیں، ان باتوں کا کوئی پتہ نہیں. میں بڑی تہجدیں پڑھتا ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، پھر شیطان اور جن مجھ پر چڑھ دوڑا ہے. اس کا مقابلہ علم سے کیا جاتا ہے، اس کا مقابلہ علم سے کیا جاتا ہے. علم جو ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، علم جو ہے اس میں اللہ کی چاہت ہے. اور جدھر شیطان کے ساتھ مقابلہ ہم اور آپ کرتے ہیں ادھر میرے عمل کی طاقت ہوتی ہے. میرے عمل کی طاقت سے اس کا کیا بگڑے گا؟ میرے عمل کی طاقت سے جہالت کا کیا بگڑے گا؟ جاہل کا کیا بگڑے گا؟ جہالت اگر کسی نے مٹانی ہے، جہالت کا اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ تو علم سے ہی ہوگا نا. علم سے جہالت مٹے گی نا، اللہ کی طاقت سے شیطان پر غلبہ ملے گا نا. یہ کوئی نصیب والا اس بات کو جانتا ہے. ورنہ اکثر مسلمانوں کو اور مسلمان عورتوں کو دورہ پڑا رہتا ہے. یہ جن کا دورہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے بندے کو جن دیکھے، یہ شیطان کا دورہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے بندے کو شیطان دیکھے تو وہ ٹھہر نہ سکے. یہ جہالت کا دورہ پڑا ہوتا ہے، اور یہ جہالت اس میں موجود ہوتی ہے. نہ اس نے پنگوڑے سے لے کے قبر تک اللہ کے نبی کا حکم سنا اور مانا ہوتا ہے، اور نہ فتح بیونی کی دعوت کو اس نے قبول کیا ہوتا ہے. بس ایک ہی وہ بات جانتا ہے کہ اپنی مرضی میں جب وہ چاہتا ہے نیکی کرتا ہے، اور اپنی مرضی میں جب وہ نیکی نہیں کرنا چاہتا نیکی کو چھوڑ دیتا ہے. واہ بھائی واہ، یہ کوئی انسانیت ہے کہ جب تیری ہوس پوری ہوتی ہو تو وہ تیری بیوی ہے، اور جب تیری ہوس پوری ہو جائے تو اسے طلاق دے دیتا ہے. یہ تو بیوی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے ساتھ اور اللہ پروردگار کی عطا ہدایت نیکی کے ساتھ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. مارا گیا ہے وہ جس نے عمل کی طاقت کو تو جانا ہے، اور کسی کی عمل کی وجہ سے اپنے دین ایمان کو فارغ کر دیا ہے اور نہیں جانا تو اللہ پروردگار کی طاقت علم کو نہیں جانا، اور اپنے اللہ پروردگار کے علم کی طاقت میں اپنے اللہ پروردگار کو راضی اور اپنے اللہ پاک کے ساتھ ہونا نہیں جانا. یہ ہے وہ جو مارا ہوا ہے. کسی کے عمل سے کچھ نہیں ہوتا، اور جتنا کچھ ہوا ہے اس کا بدلہ لے سکتا ہے بندہ. کچھ ہوا ہے تو پھر ہی بدلہ لے سکتا ہے نا. جہالت اس کی ہے، جہالت میں سوچتا وہ ہے کہ میں اس سے حسد کروں گا، میں اس سے غصہ کروں گا، میں اس سے بغض کروں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا. یہ گناہ کس کو مل رہا ہے؟ جو جاہل ہے اس کو گناہ مل رہا ہے. مجھے اور آپ کو کب مل رہا ہے؟ جو ہونا ہے اندر وہ اس کا ہو رہا ہے. کہیں حسد ہو رہا ہے، کہیں غصہ ہو رہا ہے، کہیں بغض ہو رہا ہے، اور کہیں حسد غصے بغض میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ کس کو ہو رہا ہے؟ بھائی اس کو ہی ہو رہا ہے نا جو جہالت میں سوچ رہا ہے. اس کی جہالت سے تو ہمیں کچھ ہوتا ہی نہیں.
اور جب وہ اپنی جہالت میں عمل کرتا ہے جو غصے کا ہوتا ہے، جو حسد کا ہوتا ہے، جو بغض کا ہوتا ہے، اب وہ عمل ظاہر ہو گیا، ہمیں پتہ آ گیا نظر. اور جب تجھے نظر آ گیا، اب دیکھ تیرا جتنا اس سے نقصان ہوا ہے اتنا تو اس سے نقصان لے لیں. اسے دیکھ جس نے کیا ہے، یہ نہ ہو کیا اس نے ہو اور پکڑ تو اس کو لے، کیا میں نے ہو اور پکڑ تو اپنے آپ کو لے. ایسے نہ کرنا، کیونکہ عمل ظاہر میں جو نقصان ہے وہ نظر آ گیا ہے. اگر تو آج پکڑا جائے تو اسے آج تو گنوب سنی ہو لے، اور اگر وہ نہ پکڑا جائے تجھے کیا پتا وہ کون ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ خود ہی تیرے نقصان کو اس سے پورا کروا لے گا کہ مالک یوم الدین. اور انصاف کا مالک تو اللہ ہے نا، تو اور میں ہے ہی نہیں. اور اگر نقصان ہی کوئی نہیں ہوا اور تو نقصان ہوا کوئی نہیں ہے اور تو اس سے بڑا نقصان جانتا ہے، تو یہ پتہ کیا ہے؟ لو یہ بھی سن لو کہ جہالت میں جب وہ کوئی چیز سوچتا ہے، اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے اور جہالت سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے میرے حکم اور میرے علم کی چاہت میں ہوتا ہے. اور ادھر تو اللہ ہے ہی نہیں، مخلوق ہے، اور ادھر وہاں علم ہے ہی نہیں، وہاں جہالت ہے. اس کی جہالت سے تجھے کیا نقصان ہوا؟ اور اگر تو نے نقصان جانا ہے تو اس کو خدا بھی جانا ہے اور اس کی جہالت کو تو نے علم بھی جانا ہے. اور یہ دونوں کتنا بڑا نقصان ہے. اور یہ تو مومن ہی جان سکتا ہے، جس کو علم ہے، دوسرے کو تو پتہ ہی اس کا کچھ نہیں ہوتا. وہ چاروں طرف سے مارا ہوا ہوتا ہے. کس کا مارا ہوا ہوتا ہے؟ نفس اور شیطان کا مارا ہوتا ہے. اب جہالت میں اس نے سوچا، جہالت میں اس نے سارا کچھ کیا. جیسے کوئی نکاح شادی بیاہ جوڑا کرتا ہے تو ہوتی بھی تو اولاد اسے ہی ہے نا، کرے وہ اور ہو کسی کو جائے، یہ نہیں جب ہوتا. تو جہالت میں کیا ایک نے ہوتا ہے اور دوسرے کو کیسے ہو گیا؟ اور جب عمل جہالت کا باہر آ جاتا ہے، اب تجھے بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اور معاف کرنے کی بھی اجازت ہے کہ تو نے اسے مخلوق جانا ہے. اور جدھر تو اس کی جہالت کو نقصان جانتا ہے کہ سوچتا وہ ہے اور نقصان میرا ہو جاتا ہے، جادو وہ کرتا ہے نقصان میرا ہو جاتا ہے، وسوسے وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کو کیا ڈالنے ہیں، نقصان تیرا ہو جاتا ہے. او بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ وہ خدا ہے، وہ تو شیطان ہے. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے، اور کتنا بڑا یہ توحید رسالت سے دور ہوتا ہے. ایک توحید رسالت سے دور ہو، کفر شرک میں پڑا ہو، اور جیسے اس کی کوئی تعلیم کرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور یہ تو ہڈو مڈو ایسا کافر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اب کیسے ہوگا؟ اس نے تو کام ہی وہ کر کے دکھا دیا ہے. وہ اس کو مان لیا ہے خدا، اور جو خدا ہے ہی نہیں. اور خدا ماننے کے بعد اس کو وہ کیسے دوسرا خدا نیا مانے گا جس کو وہ مانتا ہی نہیں ہے، جس کو چھوڑ کر اس نے نیا خدا بنایا ہے اور وہ نیا خدا ہے ہی نہیں. اب بتاؤ ایسی عورتوں کو، ایسے مردوں کو جن پر نفس شیطان کا غلبہ ایسا ہو کہ نفس شیطان کو ہی انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہو، اور کیسے بنایا ہو؟ اپنے اللہ کو چھوڑ کر بنایا ہو. وہ ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا. ہم اور آپ کیا سنبھال سکیں گے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ سے نکل گئے، یہ تو اللہ کے بندے کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. ان میں اللہ کا بندہ موجود ہے. پھر وہ ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، ان میں اللہ موجود ہے. وفیکم، میں تم میں ہوں، لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کسی کے عمل پر جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کر دیا ہے، جیسے ان کا عمل خدا نہ ہو، جو انہوں نے کر دیا وہ ہو جائے گا، تیری مت ماری گئی ہے وہ ہو جائے گا. اللہ پاک کا تو ارشاد یہ ہے کہ اذا قضا امرا، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں کچھ کرنے کا تو میں کہتا ہوں کن فیکون، کہتا ہوں ہو جا تب ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے. پوچھئے جا کے اللہ تیرا کیا حکم ہے؟ چھری پوچھتی اللہ تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ پروردگار کا حکم ہوتا ہے چھری تو نے نہیں کاٹنا. اللہ کا حکم ہوتا آگ تو نے نہیں جلانا. اس کی کیا مجال ہے چھری کی کاٹ جائے؟ آگ کی کیا مجال ہے وہ جلا جائے؟ ایسے ہوتا ہی نہیں. یہی تو وہ بات ہے جو اللہ قرآن مجید میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز ہونے سے پہلے اللہ سے پوچھ رہی اللہ تو کیا مجھے کرنا چاہتا ہے؟
جو تو مجھے کہے گا میں تو وہی کرنے کے قابل ہوں کہ فرشتوں کی مثال سامنے موجود ہے، جو اللہ کہتا وہی کرتے ہیں، دوسرا وہ کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے اللہ ہمیں پیدل چلنے کا کہتا ہے، اس لیے ہم پیدل چلتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اڑنے کا نہیں بتایا تو ہم اڑیں گے تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، اڑ نہیں سکتے۔ اڑیں گے تو گر جائیں گے، چلیں گے تو چل جائیں گے۔ کیسی بات ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ عمل کسی کا ہوتا ہے، نکاح کسی کا ہوتا ہے، نکاح کا عمل کسی کا ہوتا ہے اور اولاد اس کو ہو رہی ہوتی ہے۔ عمل اس کا ہوتا ہے اور تالا کھلتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، ہم نے تو آج تک یہ بات نہیں دیکھی۔ تہجدیں یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، نمازیں 5 وقت یہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں، علم کسی اور کو ہو رہا ہے۔ اور تجھے علم ہو نہیں رہا تہجد پڑھنے سے، تجھے علم حاصل ہی کرنا پڑتا ہے، اور تجھے ہو نہیں رہا اس کو کیسے ہو جائے گا دوسرے کو؟ مت ماری ہوئی ہے، صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اقرار ہم نے کر لیا ہے، تصدیق ہم نے کر لی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا ہے یہ ہم نے کیا ہے۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو علم ہوتا ہے اس علم میں ہم نے کچھ نہیں کیا، اور جب کوئی علم میں عمل کرتا ہے تب اس پر اجر و ثواب بھی اللہ دیتا ہے اور اس سے عمل کرنے والے سے راضی بھی ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں فتبعونی کہ پس تم تعلیم حاصل کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ عمل تو ہم نے جانا ہی نہیں، عمل تو ہم نے جانا ہی نہیں۔ عمل ہم نے جو جانا ہے وہ تو عمل وجودی طاقت کا عمل ہے۔ طاقت ہے تو بندہ عمل کرتا ہے۔ طاقت کی روح جو ہے، جان جو ہے، جب وہ قبض کر لی جاتی ہے، وجود میں طاقت رہتی ہے، نہ پھر عمل رہتا ہے۔ کسی کے عمل سے تو مارا گیا ہے، تیرے میں اتنی ہمت جرت نہیں تھی کہ تو اللہ کی طاقت سے اسے مار دیتا۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ جو اللہ کی تلوار ہے، آپ فرمایا کرتے تھے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ مجھے شہادت ظاہری نہیں ملے گی۔ اتنے جسم پر زخم تھے آپ کے اللہ کی راہ میں کہ بال بال وجود آپ کا زخمی تھا، زخموں کے نشان تھے، لیکن بات یہی تھی کہ اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت رکھنے والا۔ ینظر بنور اللہ، دیکھتا ہے تو اللہ پروردگار کی طاقت علم ہوتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کی طاقت علم ہوتا ہے۔ کوئی عمل بجا لاتا ہے تو ظاہری اس کا عمل ہوتا ہے، حقیقت میں وہ عمل جو ہے علم میں ہوتا ہے، اور علم میں حقیقی طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ کا حکم اور اللہ کی چاہت اس علم میں پوری ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور آج جو عورت مرتی جا رہی ہے کہ مجھ پر فلانے نے یہ کر دیا، مجھ پر فلانے نے یہ کر دیا، عورت مرد مرتا جا رہا ہے، اپنی عورت پر بھی مرتا جا رہا ہے، پھر جو عورت کہتی ہے وہ بھی کہتا ہے، اور جس کی عورت کوئی نہیں ہوتی اس پر نہیں وہ مرتا، اپنی خواہشوں پر مرتا ہے۔ پھر جو یہ خود کہتا ہے وہی زبان اس کی کہتی ہے کہ مجھے فلانے نے کر دیا، مجھے فلانے نے کر دیا۔ تو یہ آج تک اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا، تجھے دنیا میں بھیج دیا، تجھے لڑکا یا لڑکی پیدا کر دیا، تجھے ماں باپ دے دیے، تجھے اپنے بندے انبیاء و رسول دے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، قرآن دے دیا، کلمہ دے دیا، دو جہاں کی زندگی کی کامیابی کا پتہ علم دے دیا، تجھے اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جنہیں سارا کچھ اللہ نے کیا مخلوق کو، اس میں تو بھی آ جاتی ہے، تو بھی ہے جس کو اللہ نے سارا کچھ کیا ہے، اور جس نے سارا کچھ کیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے سارا کچھ ہی کر دیا ہے۔ اسے کاروبار بھی بند کر دیا، دکان بھی بند کر دی ہے، اس کا جینا بھی بند کر دیا، مرنا بھی بند کر دیا، پیشاب بھی بند کر دیا ہے، کیا کیا بتاؤں، سارا کچھ بند ہی کر دیا ہے، اس کے سارے گٹر ہی بند کر دیے۔ لو جی کرو گا، اس کو کون سمجھائے گا؟ جسے اللہ نے ہدایت بھیجی کہ میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، اور جو میری ہدایت کو تابعہ
ہدایہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کوئی خوف غم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ میں آؤں گا، میرا علم ہوگا، میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم میں اس کی زندگی کا گزرن بسرن ہوگا، وہ ایک کامیاب ہوگا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ کامیاب کہہ رہا ہے وہ ناکام ہو گیا ہے، اور جسے دنیا کیا آخرت کیا ہر کوئی ناکام دیکھ رہا ہے وہ ہی کامیاب ہو گیا۔ 200 روپے 300 روپے لے کے جیب میں ڈال لیے، وہ اصل تھے، اور 500 کا نقلی نوٹ جو تھا وہ اس کو تھما دیا، لے تیرے پیسے میں ڈبل کر دی۔ ادھر باہر دھوکہ دینے آیا ہے۔ اگر تو ایسے ہی پیسے ڈبل کرنے والا ہوتا تو گھر میں بیٹھ کر ہی کر لیتا، کہ دھوکے میں تو گرفتار بھی ہو سکتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد چھاپا ڈلوایا جا رہا تھا اس پہ، اس کو گرفتار کر کے جیل میں لے گئے۔ کہا تو 5000 کا نوٹ بناتا، 500 کا کیوں بنایا؟ کہنے لگا 500 کا بنا کتنے دن میرے گزر گئے ہیں، اگر 5000 کا بناتا تو اسی دن چھاپا مجھ پر پڑ جاتا کہ اتنا بڑا جعلی نوٹ تو بناتا جا رہا ہے، اسی دن پکڑ لیتے۔ اور یہ سارا اپنے بیچ بچاؤ کے لیے ہو رہا ہے، یہ کوئی اللہ کی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا انعامی بانڈ نکلا ہے، اور انعامی بانڈ نکالنے والا یہ چاہتا ہے کہ آج دی میری دیہڑی لگ جائے۔ کل کی بات ہے، میں آپ کو یہ ساری باتیں نا دنیا آخرت کی جتنی بھی بتاتا ہوں نا، ان باتوں سے کیا ہوتا ہے فتابعونی، یہ تعلیم دینے کی سمجھ ہم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک ٹیلی فون آیا، میں نے دیکھا اجنبی ٹیلی فون تھا، میں نے کہا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو طریقہ ملنے کا ہے وہ جناب طریقہ ملنے کا تو ملا نہیں، وہ میرے جفیاں پاؤں لگ گیا، پتہ نہیں کب سے مجھے جانتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لو جی کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ میں باہر ہوں، آپ خیریت ہے؟ کاروبار کا سناؤ، کاروبار خوب چل رہا ہے؟ بس میرا تو یار بڑا کام ٹھیک ہے ادھر بہت۔ میں کہا میری گل سن بھائی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، میں آپ کو پہچان لوں گا نا تب بات کرنے کا مزہ آئے گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ کہا میں شفیق بولن ڈیا، ایسے جیسے نا وہ مجھے بتا رہا ہو کہ بڑا میں بے تکلم ہوں اور میں نے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا میری بات سنیں، میرے تو یار دوست شفیق بہت زیادہ ہیں۔ ایک میرا شفیق یار میں جانتا تھا، وہ بھی ہے کہ مجھ سے دعا کرائی، سنجی دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے۔ میں نے کہا دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دے۔ جب واہ دیر ہوگی نا، کافی دیر ہو گئی آیا، تو میں نے پوچھا سناؤ بھائی کتنی کے دنیا داری ہو گئی ہے؟ دنیا داری ہے یہ؟ مال مل جائے دنیا داری، اور اولاد مل جائے دنیا داری، کتنی کی دنیا داری ہو گئی ہے؟ کہنے لگا میں نے تو ابھی شادی نہیں کی۔ تو میں نے کہا یار میری بات سن، میرے شفیق بہت سارے دوست ہیں، تو کوئی اپنی جان پہچان نسبت بتا تاکہ مجھے پتہ ہو جائے۔ انہوں پتہ لگ گیا کہ اے جڑا بھائی ہے نا کوئی بابا ہے۔ کاٹ دیا ٹیلی فون کاٹ دیا۔ کیوں بھائی کاٹ دیا؟ اب سمجھے نا بات کیا ہے؟ یہ ہیں کاروباری طریقے سارے، یہ دنیا داری کے سارے طریقے جو ہے نا یہ دھوکہ فراڈ ہے، اور اللہ پروردگار جو دیتا ہے اس میں سے خرچ کرنا یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ تو اب جن کو کچھ ہو گیا ہے، ان کو کچھ ہو گیا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ملا، ورنہ کسی کو کچھ نہیں اگر ہوا اسے اللہ ملا ہے۔ کیوں اسے ہوا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کے بندے کی تعلیم سے ہوا ہے، اور جس کو کچھ ہوا ہے اسے اللہ نبی ملتے تو پھر نہ ہوتا جو اسے ہوا ہے، پھر اسے وہ ہوتا جو اللہ پروردگار دیتا ہے، اور وہ اللہ کا علم ہے، اور یہ علم نبی رسول کی اتباع تعلیم ہے۔ جب کوئی تعلیم دیتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے، اور علم کی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور عمل کی طاقت جو ہے یہ میری اور آپ کی طاقت ہے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک مجھ میں جان موجود ہے،
اور اللہ کی طاقت اسے ملی ہے جس میں ایمان موجود ہے، اقرار موجود ہے، تصدیق موجود ہے، اس کا اپنا عمل موجود نہیں ہے، اس میں نیکی موجود ہے۔ اور نیکی پتہ کس سے ہوتی ہے؟ تعلیم جب علم الہی ہوتا ہے تب وہ نیکی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کا بندہ نیکی کرنے کے قابل ہے۔ ہم اور آپ کب نیکی کے قابل ہیں؟ وہ تو ہمیں علم کی عطا میں نیکی کرنے کے قابل بناتے ہیں، ہم کب قابل ہوتے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے ماں باپ کیسے اولاد کے قابل ہوئے ہیں، کیسے قابل ہوئے ہیں جی؟ بیوی شوہر کو ملی ہے اور شوہر بیوی کو ملا ہے، اور یہ چاہت کس کی ہے؟ اللہ پروردگار کی چاہت ہے، وہ اولاد کے قابل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ ملتا ہے، اور اللہ کی چاہت یہ ہوتی ہے یہ علم والا ہو جائے، اللہ اسے علم والا فرما دیتا ہے۔ وما توفیقی